لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے. ناظرین، ایک عبرتناک اور سبق آموز نصیحت کے ساتھ ہم آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. لاک ڈاؤن میں بہت ساری شادیاں آسانی سے اور سیدھے سادے طریقے پر منعقد کی گئی. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. کتنا اچھا ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان میں یہی رواج قائم ہو جائے کہ ہم سادگی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو الوداع کہے اور سادگیوں کے ساتھ ہی اپنے گھروں پر بہوؤں کو بھی مدعو کرے. اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک عبرتناک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، فانی بدایونی. ان کے دیوان بھی ہے، قصائد بھی ہے. فانی بدایونی اپنی بیوی اور ایک بچی کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے تھے. بچی شادی کی عمر کو پہنچ چکی، اب وہ بڑی ہو گئی. انہوں نے کئی جگہ اپنی بچی کے رشتے کے لیے کوشش کی، لیکن ہر جگہ جہیز کا اتنا لمبا اور بڑا مطالبہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی سکت نہیں رکھتے اور بالآخر وہ رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ تلاش بسیار کے بعد ایک مناسب رشتہ انہیں میسر آیا. انہوں نے اپنی بچی کی الوداعی تقریب کا انتظام کیا. شادی ہوئی، اپنی بچی کو روانہ کرنے لگے تو اپنے بیٹی سے انہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں یہ کہا کہ بیٹی، آج کے بعد تم اب اس گھر میں مت آ. اب پہلے ہی ماں باپ سے جدائیگی کا غم اور دوبارہ ایک ایسا غم سوار ہوا جب باپ نے کہا کہ اب مت آنا. وہ بچی کے لیے ناقابل برداشت. بالآخر بیٹی نے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں یہاں آنے سے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا، تیرے سسرال والوں نے جہیز کی اتنی بڑی اور لمبی چوڑی فہرست دی اور بڑی رقم کا مطالبہ کیا کہ جس کے ادا کرتے کرتے ہم اس قدر عاجز آ گئے کہ یہ گھر بھی ہم نے گروی رکھ دیا. اب یہ گھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، ہمارے پاس ذاتی مکان نہیں رہے گا کہ ہم تجھے وہاں پر بلا سکیں. خیر، بچی آنسو بہاتے ہوئے ماں باپ سے رخصت ہو گئی. لیکن ہوا یوں کہ اتنی ساری جہیز کی رقم اور سامان دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسے کم سمجھا اور مسلسل اس معصوم بچی پر، لڑکی پر ظلم ہوتا رہا. بالآخر وہ برداشت نہیں کر پائی اور ان لوگوں کا مزید کا مطالبہ بھی ہوتا رہا کہ اور جہیز چاہے. خیر، یہ کچھ دن تو برداشت کرتی رہی. بالآخر ہمت جواب دے دی اور اس نے کہہ دیا کہ میرے ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہیں کہ وہ تمہیں دے سکے، جو کچھ تھا انہوں نے لٹا دیا. اب ہوا یہ کہ ظالم سسرال والے اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اس نو بیاہتا کو نظر آتش کر دیا، آگ کے حوالے کر دیا. ایک شخص دوڑا دوڑا فانی بدایونی کے گھر آیا اور آ کر یہ درد بھری خبر ان کے سامنے پیش کی. جو ہی سننا تھا وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے شاعر صاحب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل لیے اور نکلنے کے بعد کچھ دوری پر جو ان کی بچی کا سسرال تھا وہاں پر پہنچے. پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ نگاہوں کے سامنے کفن میں لپٹی ہوئی ایک جوان بچی ہے جسے وہ کبھی پیار سے گود میں اٹھایا کرتے تھے، کبھی لاڑ اور پیار سے اسے چوما کرتے تھے. جب یہ پورا منظر دیکھا تو وہ انتہائی نڈھال اور کمزوری کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگے، اب آیا دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں. اب آیا دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں.
कफन देना भूले थे हम तुम्हें असबाब शादी में। फिर कहने लगे, या अल्लाह, कितना अच्छा होता कि बच्ची के कफन के साथ, बच्ची के जहेज के सामान के साथ एक कफन का टुकड़ा भी दे देता, ताकि मेरी पाकीज़ा बच्ची के साफ और पाक बदन को इन गंदे लोगों का नापाक कफन ना लगता। ये एक फानी बदायूनी है, न जाने माशरे में कितने फानी बदायूनी इसी तरह जी रहे हैं सिसक सिसक कर, और इनकी बेटियां जहेज की भेंट चढ़ रही है। इस रस्म को खत्म करने की जरूरत है। आए हम सब मुत्तहिद होकर इस मुआशरे से जहेज की लानत को खत्म करने का इरादा करें। इब्तिदा हम अपने घर से करें। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अअज़मुन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना, कि खैर बरकत वाला निकाह तो वही होता है जहां पर खर्च कम हो। दुनिया को बताने के लिए खर्च करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह को राजी करने के लिए सादगी इख्तियार करे, इसका रिवाज डाले, ताकि जो लड़कियां अभी भी उम्र होने के बावजूद अपने घरों को बैठी है, उन्हें अच्छे से अच्छे रिश्ते मैसर आ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।